सोशल मीडिया पर मौजूद मौलिया लेडीज एंड जेंटलमैन मोहम्मद रमजान खान आपकी खिदमत में अर्ज करता है। आज का मेरा टॉपिक यूं है कि जब मुआशरा करप्ट होता है तो वो न रूल ऑफ लॉ से ठीक किया जा सकता है, न अदालती निज़ाम की स्ट्रिक्टनेस से उनको सही डगर पर लाया जा सकता है। हरगिज़ नहीं। अगर हुक्मरान करप्ट हों, इदारों के अंदर मौजूद लोग करप्ट हों, ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो, अदालतों के अंदर जजेस करप्ट हों, तो रियासत की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुक्मरान रूल ऑफ लॉ के जरिए से और अदालती निज़ाम के जरिए से इस दगरगूं सूरत हाल को सही डगर पर ला सकता है। मगर जब 25 करोड़ हजूम पर मबनी मुआशरा करप्ट हो तो उसको न रूल ऑफ लॉ से ठीक किया जा सकता है और न ही अदालती निज़ाम से ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर फिर इनकलाब की ज़रूरत होती है। मैं अवामी इनकलाब की बात नहीं कर रहा, खूनी इनकलाब की बात नहीं कर रहा। मैं जिस इनकलाब की बात कर रहा हूँ वो यूं है कि रियासत की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुक्मरान 90 दिन के लिए अदालती निज़ाम को रिलैक्स कर दे, इंतज़ामी निज़ाम को रिलैक्स कर दे, इमरजेंसी बुनियादों पर स्पेशल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए, गली में चौराहों पर बड़े बड़े शहरों के सिग्नल पर उन अदालतों की एग्जिस्टेंस हो, अंडर द रूल ऑफ लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस। वो स्पेशल कोर्ट्स अपने तेज धार आरा के जरिए क्रिमिनल्स को, डाकुओं को, जालिमों को उनके गर्दन पर आरा चला दिया जाए, उनके सर कुचल कर रख दिया जाए। ये एक वक्ती हल है, देर पहल नहीं है। देर पहल की जानिब मैं बाद में आऊंगा। मैं अभी आपके सामने मुआशरा की करप्शन रखता हूं कि मुआशरा कैसे करप्ट है। आप दर्जी के पास कपड़े देने के लिए जाएं, दर्जी आपके कपड़ा से चोरी करके अपनी छोटी छोटी चीजें बना के वो अलग में बेच देगा। फ्रूट की रेडी पर जाएं तो फ्रूट वाला माह रमजान को मगफरत का जरिया, बख्शिश का जरिया, रहमत का जरिया नहीं बनाएगा। वो इसको कमाई का जरिया बनाते हुए आपसे कहेगा, भाई बहस न करें, मुझे जमात के साथ नमाज पढ़नी है, मुझे रोज़ा भी है, जो चीज़ लेनी है जल्दी लें। एक्चुअली वो आपको उलझाना चाह रहा होगा। आंख झपकने में आपके शापर में गले सड़े केले डालकर मस्जिद की तरफ तेजी के साथ दौड़ते हुए जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। मैं समझता हूं ये करप्शन अदालती निज़ाम से ठीक नहीं होगी, ये करप्शन रूल ऑफ लॉ से ठीक नहीं होगी। सर को चलने की जरूरत है। रियासत की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुक्मरान ऐसे अनासिर को स्पेशल कोर्ट जो इमरजेंसी बुनियादों पर बनाई गई हैं उनके आरा के नीचे देकर सर कुचल दे। आप मिर्च लेने जाते हैं, मिर्च की जगह आपको छाना बूरा की फक मिलती है जो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बीमारियों का सबब बनेगा।
یہاں رول آف لا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہاں عدالتی نظام جو ہمارا گلا سڑا، جو ہمارا کرپٹ عدالتی نظام ہے، اس کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. یہاں ریاستی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ کہ خونی انقلاب، نہ کہ عوامی انقلاب، ریاستی انقلاب جو 90 دن کے لیے اپنے نظام کو ریلیکس کر کے، خاموش کر کے، اسپیشل عدالتی نظام جو کہ اپنے اندر سٹرکٹ تیز دھار آرا رکھتی ہوں، اس آرا کے ذریعے تمام کرمنلز کو، قبضہ مافیا کے سرغنوں کو، ظالموں کو، ڈاکوؤں کو، تمام بیوروکریسی کے اندر جو کرپٹ ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو دیگر اداروں کے اندر ہیں، جو عدالتی نظام میں جو ججز کرپٹ ہیں، ریاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا حکمران قانون کے تیز دھار آرا کے ذریعے ان کے سر کچل دے، تب ریاست آگے چل سکے گی. تب ریاست گلوبلائز سسٹم کے اندر دوسرے ملکوں کے ساتھ فلائی کر سکے گی. اور یہ وقتی حل ہے، یہ دیر پا حل نہیں ہے. وقتی حل نکالنے کے بعد ریاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا حکمران تمام مساجد کے خطیبوں کو اور اماموں کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے انڈر لائے کہ نمازیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انسانیت کا درس بھی دو. منبر رسول پر خطبہ جو آپ دے رہے ہیں، لمبی چوڑی تقاریر کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، تو فرقہ بازی کو بند کیا جائے، انسانیت کا درس دیا جائے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر سے جو ریاستی طور پر سرکاری چھتری کے نیچے سے اور پرائیویٹ مافیا جو کہ ڈگریز کو سیل کر رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، ریاست ان پر لازم قرار دے کہ انجینئر بنانے کے ساتھ ساتھ انسان بھی بناؤ. ظالم ڈاکٹر بنانے کی بجائے اچھا انسانی ڈاکٹر پیدا کرو. تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس میں دھڑا دھڑ کریکولم کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. کسی میں بھی اخلاقیات کا پیریڈ نہیں ہے، اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے. ریاست لازم قرار دے کہ کریکولم میں اخلاقیات کا پیریڈ مینڈیٹری قرار دیا جائے، اور ایک بک مینڈیٹری پڑھائی جانے والی ضرور ہو جس میں اخلاقیات کا درس ہو، جس میں انسانیت پڑھائی جائے. انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درس دیا جائے. ڈاکٹر کی ڈگری دینے کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں پر مبنی بکس کو پڑھایا جائے. میں بات ہوں کہ کہیں مکینک ہے، اس کے انڈر چند شاگرد ہیں، شاگردوں کو چوری کرنا تو سکھا رہا ہے، مار پیٹ کے ذریعے لوگوں کی گاڑیوں سے، دیگر مشینری سے پرزے چوری کرنا تو سکھا رہا ہے، انسانیت نہیں سکھا رہا. کاش یہاں مکینک کی دکان ہے، بیکری کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کسی بھی دکان پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ انسانیت کا درس نہیں ہے، بس روزی کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. مین پاور کو اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، اپنی سیل بڑھانے کے لیے تو ضرور استعمال کیا جا رہا ہے،
ان کو انسان نہیں بنایا جا رہا. ریاست کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا حکمران یہ لازم قرار دے کہ چاہے ہوٹل ہو، چاہے کار میکینک کی دکان ہو، یا بیکری ہو، کپڑے کی دکان ہو، شوگر کی مل ہو، کپڑے کی ملز ہو، جہاں جہاں مین پاور یوز ہو رہی ہے وہاں لازم قرار دیا جائے کہ اپنے روزی کے اوقات کار میں سے آدھا گھنٹہ اخلاقیات پر درس دیا جائے، انسانیت پڑھائی جائے، مزدوری دینے کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درس دیا جائے. اس پہ کم و بیش 15 سال لگیں گے. 15 سال کے بعد اسکول، کالج، یونیورسٹیز کا ٹیچر ایک مسیحا بن کے سامنے آئے گا جس کا ماٹو صرف ایجوکیشن دینا ہوگا، جس کا ماٹو پیسہ بنانا نہیں ہوگا. 15 سال کے بعد پھر یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی بچی اسکول میں گئی ہو تو واپسی درندوں کے ہاتھوں چڑھ گئی ہو. ایسا نہیں ہوگا. کسی کا 3-4 سال کا بچہ ساتھ پڑوس والی دکان پہ لالی پاپ دینے گیا ہو تو 4 دن کے بعد کھیتوں میں اس کی لاش نہیں ملے گی، بلکہ 10-15 منٹ کے بعد لالی پاپ ہاتھوں میں لیے اچھلتا کودتا مسکراتا کہہ کے لگاتا گھروں کو لوٹے گا. مائی ڈیئر لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمیں معاشرہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. اور انقلاب یہ 15 سال میں آتے آتے آئے گا. جب آپ سکول کا سسٹم ٹھیک کر دیں گے، کالج کا سسٹم ٹھیک کر دیں گے، دکان کا سسٹم ٹھیک کر دیں گے، امام، مسجد، خطیب، مدارس، بسوں کے کنڈکٹرز، بسوں کے اڈوں پر رہنے والے، مزدوری کرنے والے کو جب آدھا گھنٹہ اڈے کا مالک انسانیت کا درس دلوائے گا تو معاشرہ پنپے گا، معاشرہ ایک نئی شیپ اختیار کرے گا، معاشرہ برائیوں کو چھوڑتا جائے گا، سوسائٹی نیکیوں کو اپناتی جائے گی، اور وہ معاشرہ ایک جنت نظیر سما پیش کرے گا. ہر کسی کی عزت محفوظ ہوگی، ہر کسی کا کاروبار محفوظ ہوگا، جان و مال اپنے آپ کو تحفظ میں فیل کرے گی. ریاستی ادارے اس قابل ہو سکیں گے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکیں. اس لیے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ معاشرہ کو درست کرنے کے لیے ریاست کی مدد کیجیے، ریاست کے آئینی ہاتھوں کو مضبوط کیجیے. وہ ہاتھ کرمنلز کو، ظالموں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، رشوت خوروں کو، ملاوٹ کرنے والوں کو، لوگوں کی بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنانے والوں کو سر کچلنے میں ریاست کی مدد کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. رمضان خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.